نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق مالک ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات کے لیے جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس پروقار تقریب میں جس کا عنوان ہے محبت رسول کانفرنس، تو اس حوالے سے میں چند جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں کہ ان سے محبت کس طریقے سے کرنی چاہیے، ان کی محبت کے کیا تقاضے ہیں، صحابہ نے ان سے کس طریقے سے محبت کی تھی، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ آج کے اس فتن دور کے اندر یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو دن رات اذیت اور تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ چند دن پہلے کچھ شر پسندوں نے فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے شائع کیے۔ اس کا صرف مقصد ایک ہی تھا کہ آج امت مسلمہ کے اندر صرف مسلمانوں کے دل کے اندر ایک ہی چیز باقی ہے، وہ کیا ہے کہ محبت رسول۔ تو اس کو بھی ایسا کسی طریقے سے ختم کرنے کے لیے، اس کو تکلیف، مسلمانوں کو تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ آج یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی بحیثیت مسلمان اس طریقے سے محبت کا حق ادا نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیویوں سے، اپنے کنبے والوں سے، اپنے اس مال و دولت سے جو تم نے کمایا ہے، اور تجارت سے جس کا مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے جو گھر ہیں، مکان ہیں جو تمہیں پسند ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اللہ نے گنوایا ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے وہ رشتے، وہ دولت، وہ رہن سہن جس سے ہم دلی لگاؤ رکھتے ہیں، کہ اگر ان سب سے زیادہ محبت اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تو تب جا کے وہ مسلمان ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جی میں محبت رسول کے اندر تو میں ہوں، محبت رسول کرتا ہوں، لیکن اپنے والدین سے زیادہ محبت نہیں کرتا یا اپنی ذات سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے آپ کو فوقیت دیتا ہوں اور باقی سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب مجھ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرو گے۔ تو پھر فوراً انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنی جانیں گنوا دیتے تھے، اپنے سر کٹوا دیتے تھے۔ تو آج کا مسلمان اس چیز سے ڈرتا ہے۔ آج کا مسلمان ایمان کی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے، کیونکہ تعلیمات اسلامی جو ہمیں بتاتی ہیں وہ اس کے اوپر آج اس پرفتن دور کے اندر ہم ان کے قریب بھی نہیں جا رہے۔ اسی وجہ سے آج کفار جو ہیں وہ ہمارے حاکم بن گئے، وہ ہم پر غالب آ گئے، وہ ہم مغلوب ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ 313 کے لوگ تھے غزوہ بدر کے اندر، اور وہاں 3 گنا زیادہ لشکر تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس چھڑیاں لے کے
3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ صرف ان کے دلوں کے اندر کیا تھی؟ محبت رسول تھی، اور وہ انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، سرداروں کو، بڑے بڑے جنگجوؤں کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا۔ لیکن آج مسلمان تعداد کے اندر بھی بہت زیادہ ہونے کے باوجود، آج مسلمان ہر قسم کے اسلحہ ہونے کے باوجود، آج مسلمان ایٹمی ملک ہونے کے باوجود، آج کفار جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں، وہ ہم پر غالب ہیں، ہم پر حاکم بنے ہوئے ہیں۔ آج ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہمارا سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی آپ نے دوسری غزوہ آپ نے سنا، دوسرا جو غزوہ تھا اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کفار کا لشکر تھا وہ بھی 3 گنا زیادہ تھا اس ٹائم بھی، لیکن اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 50 تیر انداز جو ہیں اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے تا حکم ثانی۔ یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی مسلمانوں کو دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے جب تک میرا حکم نہ ہے، یہاں سے 50 جو تیر انداز جن کو کھڑا کر رہا ہوں یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو مسلمانوں نے کفار کو، مشرکین مکہ کو تہس نہس کر دیا، اور جب دیکھا مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، کفار مشرکین مکہ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، ان کی صفیں الٹ ہو گئی ہیں، وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، تو وہاں سے چند مسلمانوں نے، چند صحابہ نے یہ کہا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو اے ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی مال و غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو چند صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم یہاں سے ہلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تا حکم ثانی یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو مسلمانوں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی، اور حکم عدولی کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں نے جو وہ درہ تھا اس کو چھوڑا، اور کفار کا جو لشکر جو جس کی صفیں الٹ چکی تھیں، جو جنگ ہار چکے تھے، جو میدان سے شکست کھا کر بھاگ چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جی وہ میدان خالی ہے تو انہوں نے ادھر سے دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان شکست میں تبدیل ہو گئی۔ صرف کیا ایک وجہ تھی کہ چند لوگوں نے، چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ حکم کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں کہ تب تک آپ لوگوں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ وہ انہوں نے اس حکم کی عدولی کی، اور یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر زخموں کے نشان تھے، صحابہ اس طرح زخمی ہو گئے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کی صفیں الٹ گئیں اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، اور یہ خبر اناؤنس کر دی گئی کفار کی طرف سے کہ نعوذ باللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ یہ صرف ایک حکم تھا جس کی بدولت جو ہم اس دور کے صحابہ نے نہیں مانا تھا، تو اللہ نے وہ سبق سکھانے کے لیے مسلمانوں کو کہ اگر تم نبی کی حکم عدولی کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جب اسلام مکہ سے مدینہ میں گیا تو منافقین کی تعداد کچھ بڑھ چکی تھی، تو ایک منافق اور ایک یہودی کا آپس میں کسی چیز پہ جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے بعد یہودی نے کہا کہ جی چلیں یہ جو ہمارا جھگڑا ہے اس کا فیصلہ اس منافق کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی سے کروا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے معاملہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جو منافق تھا اس کے دل کے اندر منافقت تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس نے تسلیم نہیں کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ تو اس نے یہودی کو کہا کہ اے ہم چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس، کیونکہ عمر فاروق جو تھے وہ تھوڑے سے سخت قسم کے صحابی رسول تھے، تو اس کے دماغ میں تھا اس منافق کے کہ یہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے، یہ یہودی کی جو بات نہیں سنیں گے۔ تو اس یہودی، کیونکہ آج بھی دنیا کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شاطر قوم یہودیوں کی ہے، تعداد میں وہ کم ہوں گے لیکن وہ
چال بازی کے اندر سب سے زیادہ وہ مصروف ہوں گے۔ اسلام نے کہا ہے کہ جی سب سے زیادہ جو ہے خطرہ یہودیوں سے ہوگا، لیکن اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہماری یہودیوں کے اندر 1 یا 2 جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد ہماری جنگیں نہیں ہوئی۔ لیکن ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ تمہارے لیے جو خطرناک قوم ہے وہ یہودی ہیں۔ تو وہ کیوں خطرناک ہیں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ سازش کرتے ہیں، وہ چال باز ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ شاطر قسم کے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی چلتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازہ کھٹکایا، آپ رضی اللہ عنہ باہر آ گئے تو اس منافق نے کہا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، ایسے ایسے ہے، تو آپ اس کا فیصلہ کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں طرف سے جب بات سن لی تو فیصلہ کرنے لگے، تو اس یہودی نے کہا کہ اے عمر فاروق میری ایک بات مزید سن لیں۔ انہوں نے فرمایا جی بولیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی جو فیصلہ ہے یہ ہم آپ کے نبی سے کروا کے آئے ہیں، اور آپ کے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ تو عمر فاروق پریشان ہوئے، انہوں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ ادھر ہی رکیں، اور گھر گئے، گھر تلوار اٹھائی اور بغیر کسی بات کے اس منافق کی سر تن سے جدا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر سے اس فیصلے کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب نبی کے بعد کوئی چیز باقی نہیں بچی تو آپ اس فیصلے سے مجھ سے یہی توقع کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، مدینہ کے اندر 35 سال انہوں نے درس دیا، اور وہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ لوگوں یہ جو صاحب قبر ہے اس کی دنیا کے اندر ہر بندے کی اچھی بات لی بھی جا سکتی ہے، موڑی بھی جا سکتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کی اچھی بات ایکسیپٹ بھی کی جا سکتی ہے، اچھی بات ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، اچھی بات پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اچھی بات کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو صاحب قبر ہے اس کی ہر بات جو ہے اس کو اوپر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس کی کوئی بات اگر ہم ریجیکٹ کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جنت میں جائے گا، ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جو خود جانا نہیں چاہتا، سوائے اس کے جو خود جانا نہیں چاہتا۔ تو صحابہ حیران پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول کون سا ایسا بدبخت ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے احکامات کی اتباع نہیں کرے گا، میرے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا۔ آج مسلمان ہر چیز ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، اقتدار ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود، آج اگر اس دنیا کے اندر اپنا مقام و مرتبہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی عزت و تحریم بنانا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ اتباع رسول کے اوپر۔ اتباع کی مثال کیا ہے کہ ایک اگر گاڑی کا کوئی دوسری گاڑی پیچھا کر رہی ہے، تعاقب کر رہی ہے، تو وہ جیسے جیسے وہ گاڑی موو کرتی ہے، پچھلی گاڑی جو اس کا تعاقب کر رہی ہے وہ بھی اسی طریقے سے موو کرتی ہے۔ وہ ٹرن کرتا ہے تو وہ بھی ٹرن کرتی ہے پچھلی گاڑی، وہ اگر رفتار کم کرتا ہے تو پچھلی گاڑی والا بھی رفتار کم کرتا ہے، وہ اگر اپنی رفتار بڑھاتا ہے تو وہ بھی اسی کے پیچھے رفتار بڑھاتا ہے۔ تو یہ اتباع کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہمیں بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اسی کے اوپر من و عمل کرنا ہی اتباع ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے مسلم۔ مسلم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کی جو نکیل ہے اس کو مسلم کہا جاتا ہے، اور اونٹ کی جو نکیل ہے وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اسی طرف اونٹ رخ پھیر لیتا ہے، اسی طرف چلنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم بھی اسی کے پابند ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ اتباع کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہم جتنے بھی دعوے کر لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اگر ہم پریکٹیکل مسلم نہیں ہیں تو اس اتباع کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے بلند باز دعوے کر لیتے ہیں، ہم
حکم عدولی کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم حج ادا نہیں کرتے، ہم زکوٰۃ صدقہ خیرات کچھ نہیں کرتے، اور پھر ہم دعوے کرتے ہیں، تو ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر محبت شو کرنی ہے، اطاعت شو کرنی ہے، اتباع شو کرنی ہے، تو ہمیں ایک پریکٹیکل مسلم بننا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمان، پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول جو آج کے دور کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو دلوں کے اندر بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔